جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لیے خوشگوار پریوار۔ آج الحمدللہ عز و جل اپنے پریوار کو خوشگوار رکھنے کے لیے ایک اور پہلو پر آپ کی توجہ دلانی ہے، اور اسی مقصد سے آج یہ ایپیسوڈ لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اول تا آخر آپ بنے رہیں گے تو آج بھی بہت سی باتیں ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے نور ہے، اور جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال یعنی 80 ایئرز کے گناہ معاف فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہر ایپیسوڈ میں ہم کسی نہ کسی ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک بڑا یونیک ہے، اور اس کے بغیر چاہے پریوار کی بات کی جائے یا پرٹیکولر کسی ایک فرد کی، سنگل پرسن کی اگر بات کی جائے، تو شاید اس کے بغیر نہ وہ اکیلا خوش رہ پائے گا اور نہ اپنے پریوار کو خوشگوار رکھ سکتا ہے۔ ہاں، تھوڑا سا گیس کیجئے کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ اکیلا آدمی بھی شاید وہ انجوائے نہیں کر پائے گا، خوش نہیں رہ پائے گا۔ یہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بتاؤں آپ کو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے صحت۔ جی ہاں، آپ کو اگر کبھی بخار آئی ہو تو آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ کو خوشگواری محسوس ہوتی ہے۔ شاید آپ کسی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے، بس لیٹے رہنا ہی جو ہے نا آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ آپ کی طبیعت اس وقت صحیح نہیں ہے نا۔ تو انسان کی صحت یقیناً اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت ہے تو آپ کی پرسنل لائف بھی خوش رہے گی اور خوشی کے ساتھ گزرے گی، اور آپ کی فیملی لائف بھی، اور فیملی کے تمام ممبرز، فیملی کے تمام افراد یہ بھی خوش رہیں گے، کیونکہ ہر ایک کا صحت مند رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ گھر کا کوئی ایک فرد بھی کسی بڑی بیماری میں اگر وہ مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا اثر بعض بیماریوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سارے گھرانے پر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں ایک آدمی کمانے والا ہو، اور اگر وہی بیمار ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ سارا گھر پریشان ہو جائے گا؟ بچے پریشان ہو جائیں گے، بچوں کی امی پریشان ہو جائیں گی، والدین بھائی بہن پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ کمانے والا تو وہی تھا، اس کی ہی صحت خراب ہو گئی، وہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو اب سارا گھرانہ پریشان ہے، اور جو ایک خوشگواری اور ایک خوشحالی والا جو ماحول تھا وہ تھوڑا سا غم کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ تو صحت یقیناً اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے قرآن کریم کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستری چیزیں روزی دی، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتوں کا ذکر فرمایا ہے،
یہ ارشادات مبارکہ کو اگر ہم سنیں توجہ کے ساتھ تو یہ ایک بڑی واضح یعنی اوپن جو ہے نا دلیل ہے کہ صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، ایک امانت اور ذمہ داری ہے. یعنی صحت جو ہے نا یہ اللہ پاک کی طرف سے امانت بھی ہے اور یہ ہماری ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں صحت عطا فرمائی ہے تو اسے بگاڑا نہ جائے کہ یہ امانت ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی اپنی صحت کو کون بگاڑنا چاہتا ہے؟ تو چلیں جناب، اب آپ کنٹینیو ایپیسوڈ اگر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم اپنی صحت کو خود کیسے بگاڑتے ہیں، کیونکہ یہ امانت ہے اور امانت میں بگاڑ ہم خود پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں آپ کو توجہ کے ساتھ پورا ایپیسوڈ دیکھنا پڑے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ امانت بھی ہے اور کیا ہے؟ ذمہ داری بھی. اور اسی طرح صحت کی قدر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہم پر لازم ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام یہ دین فطرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وہ دین عطا فرمایا ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے، جو پوری انسانیت کے لیے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فیلڈ کے اندر یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس کی جو ہے نا پاکیزہ تعلیمات یعنی اسلام کی پاکیزہ تعلیمات جہاں عقائد ہیں، عبادات ہے، معاشرت ہے، معاملات ہیں، اخلاق و آداب ہیں، اور اس کے تمام تر پہلوؤں کو اسلام نے بڑا جامع کیا ہے. وہیں حفظان صحت اور تندرستی کے معاملے میں بھی اسلام نے ایک انسان کو اعتدال اختیار کرنے کا یہ درس دیا ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر نہ صرف ہم صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بہت سی مہلک بیماریوں سے بچانے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی سوسائٹی کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک بیمار آدمی سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے؟ آپ کے گھر میں ڈیولپمنٹ آ سکتا ہے، معاشی ترقی ہو سکتی ہے، مینٹلی جو ہے نا آپ پریپیئر رہ سکتے ہیں، مینٹلی ڈیولپ ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ان تمام تر چیزوں کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے. ہاں، اگر قوم کا لیڈر ہی بیمار ہو جائے تو قوم کس کے پیچھے چلے گی؟ قوم کا رہنمائی جو ہے نا بیمار رہ جائے تو قوم کس کے پیچھے چلے گی؟ کون اسے چلائے گا؟ اور پھر کئی بیماریاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جائے گا. اب گھر کا بڑا ہی، گھر کا لیڈر جو ہے، قوم کا لیڈر ہے، قوم کا رہنما ہے، وہی چڑچڑے پن کا شکار ہو جائے تو وہ سہارا کیسے بنے گا؟ نہ وہ بے سہاروں کا سہارا بن سکتا ہے، نہ مظلوموں کی مدد کر سکتا ہے، نہ غمزدوں کی مشکل آسان کر سکتا ہے، اور نہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے نا کوئی سوشلی ورک بھی نہیں کر سکتا. وہ آگے بڑھ کر کوئی سوشلی ورک بھی نہیں کر سکتا، نہ اپنے گھر کا کوئی کام کر سکتا ہے. خیر، صحت جو ہے نا یہ انسان کو ہمیشہ تندرست رکھتی ہے اور اسے ایوری ٹائم چکا چوند یعنی چاق و چوبند رکھتی ہے. بیماری میں انسان اعلیٰ نعمتیں کھانے سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ ایک صحت مند انسان اللہ کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک شخص اگر بیمار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اس طرح عبادت نہیں کر پاتا جس طرح ایک صحت مند کر سکتا ہے. جیسے آپ مسجد میں چلے جائیں، بہت سے لوگ شاید دل میں یہ تمنا رکھ کے بیٹھے ہوں کہ ہمیں بھی زمین پر جو ہے نا سجدہ کرنے کا لطف مل جائے، لیکن بیچارے بیمار ہیں اور گھٹنوں کا درد ہو گیا، کمر کا درد ہو گیا، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ زمین پر سجدہ کرنے سے محروم ہے، اشاروں سے کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ اگر اللہ نے آپ کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ آپ حج کر چکے، حاجی بن گئے ہیں، یا آپ نے عمرہ کیا ہوا ہے، تو آپ نے جو ہے نا اپنے اطراف میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو، صفا مروہ کی سعی کرنے والوں کو، اسی طرح سے جو ہے نا حج کے ایام میں میدان عرفات و میدان مینا میں، مدینہ منورہ میں ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچارے بیماری کے عالم میں، بڑھاپے کی عمر میں وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو وہاں جا کر جو ایک جسمانی قوت کے ساتھ جو عبادت ہے حج و عمرہ کی، وہ شاید بیچارے اس کا لطف نہیں اٹھا پاتے. ہاں، اس سے جو ہے نا لطف اندوز نہیں ہو پاتے، یا تو مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں جو ہے نا اتنا چل کر جانا پڑے گا، وہاں جو ہے نا وقوف عرفات کے لیے جو ہے نا ان کو وقوف کرنا پڑے گا، میدان مینا میں جانا پڑے گا.
کوئی جو ہے نا خانہ کعبہ کے طواف میں تھک جاتے ہوں گے، کمر جواب دے جاتی ہوگی، ہاں پیر جو ہے نا گھٹنے درد کر رہے ہوتے ہوں گے، صفا مروہ کی سعی میں بیچارے پریشان ہو جاتے ہوں گے. تو اب بتائیں کہ اس میں جو ہے نا اخلاص کہاں، پھر اسی طرح سے جو ہے نا خشوع اور خضوع کہاں. تو عبادت جو ہے نا صحت مند ہو کر بندہ جتنی کر سکتا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ چلیں. بیماری میں اخلاص تو مل جائے، ریاکاری سے بندہ بچے، لیکن خشوع اور خضوع کیسے لائے گا؟ خشوع و خضوع کے لیے کنسنٹریشن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور صحت کے بغیر کنسنٹریشن کا آنا یہ بہت مشکل بات ہے. تو عبادت بھی جو ہے نا، نیکیاں کرنا، بھلائیوں والے کام کرنا، یہ صحت کے ساتھ بہت اچھے انداز میں ہوتے ہیں. اب آئیے، کائنات کی سب سے بڑی عقل مند ہستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بلند رتبہ رکھنے والی شخصیت، اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، ہم اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ، اپنے پیارے نبی کی پیاری بات سنتے ہیں. اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحت اور فراغت دو ایسی نعمتیں ہیں جن سے اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہاں، صحت جب تک ہے نا تو آدمی یہی چاہتا ہے کہ بھائی دنیا دنیا دنیا، اور فکر آخرت سے شاید محروم رہتا ہے، یا بہت کمی کی طرف آ جاتا ہے کہ فکر آخرت بہت کم کر رہا ہوتا ہے. اور فراغت جب مل رہی ہے تو پھر ٹائم پاس کرنے والے لوگ بھی دنیا میں بہت سارے مل جاتے ہیں. بولے بھائی کیا کر رہے ہو؟ بولے کیا کریں، موبائل لے کے بیٹھے ہیں، 2-2 4-4 گھنٹے گیم کھیل رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر جو ہے نا ویڈیوز اسکرول کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور نہ دنیا کی فکر ہے، نہ دین کی فکر ہے، نہ گھر کی فکر ہے، نہ قبر و آخرت کی فکر ہے. تو یہ حدیث پاک نا بڑی جامع FGN چینل کے ناظرین، کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھلے کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ان دو چیزوں میں جو ہے نا اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، صحت میں، اور آپ ریپیٹ کریں کہ ٹائم پاس کرنے میں. یعنی کہ ٹائم پاس یہ ایک ایسا کام ہے جو انسان کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے، غفلت میں آ جاتے ہیں. ہاں، اور پھر یہ کہ فراغت یعنی ٹائم ملا ہوا ہے اس کو پاس کر لینا، یہ انسان کو نقصان میں ڈال دیتا ہے. خیر، FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ صحت جو ہے نا یہ اللہ پاک کی ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ ہمارے لیے امانت بھی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے. لیکن اب بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ ہمارے ہاتھوں سے بھی پیدا ہوتا ہے. عام طور پر 80% جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ معدے کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہاں، اور آج تو فوڈ کلچر جو ہے نا یہ ہمارا دور چل رہا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا کھانے کے انبار لگے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں، ریزورٹس بنے ہوئے ہیں، کینٹینز بنی ہوئی ہیں، ڈھابے بنے ہوئے ہیں، اور پھر ہوٹلیں بنے ہوئے ہیں. کسی کو ہوٹلنگ کرنی ہے، کسی کو ریزورٹ جانا ہے، کسی کو جو ہے نا ریسٹورنٹ جانا ہے، کسی کو ٹھیلے پر کھانا ہے، کسی کو ایسے ہی چلتے پھرتے مارکیٹ میں کھانا ہے. تو اب جو ہے نا فوڈ کلچر کا دور ہے، اور لوگ بیماریوں کا جو ہے نا یہ بڑا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ غور کر لیں کہ ہمارے سامنے جو آیا ہے، بغیر سوچے سمجھے بندہ اگر پیٹ میں جو ہے نا انڈیلتے ڈھکیلتے اگر چلا جائے کہ نہ وہ سوچ رہا ہے نہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کون سا آئٹم کھانا چاہیے اور کون سا نہیں کھانا چاہیے. ایک تعداد ہے جن کو چاکلیٹس بڑے پسند ہے، ٹافیاں بڑی پسند ہے، آئس کریمس بڑے پسند ہے. حالانکہ یہ کھانا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اب جس کا مشغلہ ہی روزانہ آئس کریم کھانا ہو تو کیا وہ کسی نہ کسی بیماری میں نہیں جائے گا؟ جس کا مشغلہ ہی جو ہے نا دن بھر میں 8-10 چاکلیٹس کھانا ہو تو کیا اس کو کوئی اور بیماریاں اپنے لپیٹ میں، اپنے گھیرے میں نہیں لے لیں گی؟ اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں کہ جو کاروبار کرتے ہوئے یا اپنے دکان پر، اپنے شو روم میں، یا جو بھی ذریعہ معاش ہے، اپنی جاب پر، اسنیکس کے نام پر کباب، سموسے، تلی بھنی چیزیں روزانہ کا مشغلہ ہو گیا نا. اب یہ جو تیل کا استعمال ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے نا چیزیں تلی جاتی ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ کسی جو ہے نا کباب سموسے والی دکان پر آپ چلے جائیے گا، جو اپنی کڑھائی کے اندر ایک ہی مرتبہ میں وہ تیل ڈالتا ہے اور اس کو ابالتا ہے. جب تک تیل ابلے گا نہیں تو کباب بنے گا نہیں، سموسا بنے گا نہیں، گرم ہونا اس کا ضروری ہے. تو اب اس کا جو ہے نا یہ اس طرح تیل کا ابلنا،
چلو ایک مرتبہ ابلا، اس نے اپنا پروڈکٹ جو ہے نا اپنا آئٹم نکالا، اب اسی کے اندر جو ہے نا دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا، چوتھا ڈالا، یعنی اسی کڑھائی کے اندر جو ہے نا 8-10 مرتبہ تلا جاتا ہے۔ اب وہ جو تیل گرم ہو کر گاڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا جو اور چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جو تبدیلیاں آ جاتی ہیں، اسی طرح یہ تیل کا استعمال کرنا، اس کے علاوہ ویجیٹیبل گھی کا استعمال کرنا، ہاں جیسے جو اس سے تیل وغیرہ بنائے جاتے ہیں اور کچھ تیل جو ہے نا گھی کی کیٹیگری میں وہ آ جاتا ہے، تو اب اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرنا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں؟ ہاں، اب یہ ہے کہ چلے آپ کو کھانا ہے تو آپ جو ہے نا پھر ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں، اس کے علاوہ کچی سبزیوں کا استعمال کریں، ویجیٹیبل سلاڈ کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ آدمی جو ہے نا روزانہ اپنے کھانے پینے کے معاملات پر اور اس کے شیڈیول پر اگر غور کر لے کہ میں کیا کھا پی رہا ہوں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ اس کا جو ہے نا بہت فائدہ ہوگا۔ میں یہاں ابھی جو ہے نا جائز و ناجائز چیزوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو جائز چیزوں کی ہی بات کر رہا ہوں کہ کون سی چیزیں جائز میں بھی کتنی کھانی چاہیے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہاں، بہت سے امراض، اب دیکھیں کہ جو تیل کی مثال میں نے آپ کو دی، کباب سموسے، کہ 8-10 مرتبہ اسی تیل کو استعمال کیا جا رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دل کے مرض کے لیے کافی ہے؟ آپ کے دل کے وال بلاک کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کافی ہے، کولیسٹرول بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ نمک کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، کسی کو جو ہے نا نمک زیادہ چاہیے۔ اسنیکس میں ہوتا کیا ہے؟ نمکین چیزیں، نمکین کے نام پر ہم کثرت کے ساتھ، یعنی پورے دن کے اندر باڈی میں جتنا نمک جانا چاہیے ہم اس سے زیادہ ڈال رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ گردوں کا کام بڑھ جاتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ بندہ جو ہے نا گردے کے امراض میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ نمک بڑھتے بڑھتے، کیونکہ نمک کی مقدار جب جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے تو گردوں کا ورک زیادہ ہو جاتا ہے، اور گردے جب اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا ہمارے اندر، تو پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ بندے کو جو ہے نا ڈائلیسس پر لے کر جانا پڑتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کے وال بلاک ہو جاتے ہیں، جو تیل کے استعمال کی بات میں نے کی ہے۔ تو کئی چیزیں ہمارے جو ہے نا کھانے پینے میں ایسی ہیں کہ یا تو ہمارا کولیسٹرول بڑھ جائے گا، یا ہمارا شوگر لیول بڑھ جاتا ہے۔ میٹھی چیزیں بھی جو ہے نا بعض لوگ اتنی کھا رہے ہوتے ہیں کہ بار بار ان کو میٹھا چاہیے ہوتا ہے، میٹھی چائے پینے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ دن میں 10-10 12-12 چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تمام تر چیزیں ہمارے ہی ہاتھ میں ہیں نا، ہم اگر اس کو کنٹرول کریں تو ہماری صحت اچھی رہے گی، ہماری صحت اچھی ہے تو ہمارا پریوار خوشگوار ہے، ہمارا گھرانہ خوش رہے گا، یہ یاد رکھ لیجئے گا۔ اسی طرح اب میں دوسرے پہلو کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ کچھ نقصانات تو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ نے ان نقصانات کو سامنے رکھ کر اپنے پریوار کے بارے میں غور کیا، آپ بتائیے کہ آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ جو ہے نا اس وقت ہو سکتا ہے کوئی اپنی فیملی کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہوں، تو کوئی گھر کی ایک بڑی خاتون ہے، کوئی گھر کے جو ہے نا بڑے فرد ہیں، یعنی مرد و عورت کی اگر بات کی جائے تو اب آپ غور کر لیں کہ آپ دونوں جو ہے نا ماں باپ ہو اور پھر آپ دونوں ہی بیمار ہو گئے۔ اب بتاؤ کہ آپ کے بچوں کو گائیڈ لائن کون دے گا؟ آپ کے بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اچھا، جو بچے سن رہے ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں کر کے اگر آپ خود بیمار ہو گئے تو آپ کے ماں باپ گھر چلانے میں پریشانی ہی تو ہو جائیں گے نا۔ آپ کے والد صاحب کو کام پر جانا ہے روزانہ، اب وہ آپ کو ہاسپٹل لیے پھر رہے ہیں، آپ کی والدہ کو گھر کے کام کاج کرنے ہیں، آپ کی والدہ آپ کو ہاسپٹل لیے پھر رہی ہے، تو اب یہ جو ہے نا سارا معاملہ ہی بگڑ جائے گا، سارا شیڈیول ڈسٹرب ہو جائے گا، نہ گھر کے کام برابر ہوں گے اور نہ باہر کے کام برابر ہوں گے۔ جب ذریعہ معاش کے اندر جو ہے نا یہ ساری چیزیں ڈسٹرب کریں گی، یعنی والدہ کو بچوں کی وجہ سے گھر کے کام کاج میں ڈسٹربنس پیدا ہوگا، اور والد کو بچوں کی ان بیماریوں کی وجہ سے ذریعہ معاش کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ دونوں چڑچڑے پن کا شکار ہو جائیں گے، اور ایک ہنستا بستا گھر چڑچڑے پن کا شکار ہو جائے گا، اور خوشگوار گھرانہ یہ کسی اور طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ تو بچوں کو بھی چاہیے کہ کھانے پینے میں اعتدال رکھیں، اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے کھانے پینے میں اعتدال کو قائم رکھا جائے۔ اب اسلام نے جو اصول ہمیں بتائے ہیں صحت مند رہنے کے، آئیے میں اس کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے جو ہے نا آداب سیکھنے چاہیے، حفظان صحت والی باتیں سیکھنی چاہیے۔ آئیے کچھ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ آپ سب کو پتہ ہے کھانے سے پہلے کیا کرنا ہے. تو کھانے سے پہلے ہماری یہ تربیت کی گئی کہ کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی جو ہے نا ہاتھوں کو دھو لیا جائے. ہاں لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ صرف جو ہے نا کھانا دسترخوان پر بیٹھ کر کھاتے وقت ہم ہاتھ دھوتے ہیں، عموماً دوسری چیزیں جو ہے نا کھاتے وقت ہم ہاتھ نہیں دھوتے. فار ایگزامپل آپ ہاتھ میں بسکٹ پکڑے ہوئے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ ہاتھ سے ہی کھا رہے ہیں نا. آپ کے ہاتھ میں بریڈ ہے، آپ کے ہاتھ میں سموسا ہے، آپ کے ہاتھ میں کباب ہے، ہاں آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا دیگر اور اسنیکس کی اگر باتیں کی جائیں، آپ پیزا کھا رہے ہو، برگر کھا رہے ہو، جو بھی کھا رہے ہو ہاتھ سے پکڑ کے ہی تو کھا رہے ہو آپ. تو اس سے پہلے جو ہے نا کھانے سے پہلے دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے آپ نے ہاتھ تو دھو لیے، لیکن یہ چیزیں کھانے سے پہلے ہاتھ کون دھوئے گا؟ تو یہاں پر بھی توجہ ہونی چاہیے. اور ہماری تربیت یعنی مسلمانوں کی تربیت یہ کی گئی کہ کھانے سے پہلے بھی جو ہے نا وہ ہاتھ دھوئے جائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے جائیں. لیکن طریقہ یہ ہے کہ کھانے کا وضو اسے قرار دیا گیا. کھانے کا وضو سے کیا مطلب ہے؟ تو کھانے کے وضو سے مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہے نا رسٹ جوائنٹ تک یعنی کلائیوں تک دھو لیے جائیں اور منہ کا اگلا حصہ دھوئیں اور کلی کی جائے. توریت شریف میں بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، حالانکہ بعد میں توریت کے ماننے والوں نے یہودیوں نے اس کے اندر تبدیلی پیدا کی اور پہلے والا ذکر انہوں نے ختم کر دیا اور بعد والے ذکر کو انہوں نے باقی رکھا. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے، اور اس طرح کی اسنیکس والی باتوں کو اگر دیکھا جائے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تو وہاں عموماً توجہ نہیں ہوتی اور کھانے سے پہلے جو ہے نا ہاتھ نہیں دھوئے جاتے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئے جائیں نا تو اسے کسی کپڑے وغیرہ سے نہ پہنچا جائے. اب دیکھیں آپ کے گھر میں عموماً جو ٹاول ہوتی ہے وہ کتنے دن میں ایک مرتبہ دھوئی جاتی ہے؟ آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے گا. جو ٹاول آپ نے استعمال کی ہے کھانے سے پہلے، چلیں آپ نے اس کو استعمال کیا، اپنے ہاتھ پہنچے، کھانے کے بعد بھی اسی سے پہنچے. اچھا جو کھانے کے بعد آپ نے ہاتھ پہنچے تھے تو کچھ نہ کچھ بیکٹیریاز جو ہے نا اس ٹاول کے اندر جم گئے ہوں گے نا، چکناہٹ اس کو لگ گئی ہوگی اور پھر دھول آ رہی ہوگی، مٹی آ رہی ہوگی، اس پر پورے دن بھر میں جو ہے نا مکھی مچھر بیٹھ رہے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ بیکٹیریا لگے ہوں گے. کھانے سے پہلے پھر اسی سے آپ نے ہاتھ پونچھ لیے اور کھانے کے بعد دوبارہ پھر اسی سے ہاتھ پونچھ لیے. تو اسلامی طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھوئے جائیں تو اسے کسی کپڑے وغیرہ سے نہ پونچھا جائے بلکہ ہاتھ کی صفائی کھانے کے لیے برقرار رہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے گا کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے ہیں، کھانے کے بعد بھی دھونے ہیں، لیکن پونچھنا ایک ہی مرتبہ ہے اور وہ کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اسی کو پونچھا جائے. کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اسے نہ پونچھا جائے. اس کے علاوہ کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی جو ہے نا کلی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اگر آپ کلی کرنے والے بن جائیں تو کھانے کے درمیان جو دانتوں کی دراڑوں میں یعنی دانتوں کی سوراخوں میں مسوڑوں کی طرف کچھ اجزاء رہ جاتے ہیں وہ کلی کرنے سے نکل جاتے ہیں. اچھا کھانا کھانے سے پہلے آپ جو ہے نا کئی گھنٹوں سے خالی منہ تھے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ کے اندر جو سلائیوا ہے یعنی ہمارا تھوک ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی کوئی نہ کوئی بیکٹیریاز ہوتے ہیں کہ گھنٹوں گھنٹوں بندہ کچھ کھایا پیا ہوا نہیں ہے تو اب وہ کلی کرنے سے جو ہے نا وہ بیکٹیریاز نکل جائیں گے. اور کھانا کھانے کے بعد کلی کرنے سے جو اجزاء ہمارے دانتوں کے سوراخوں میں اور جبڑوں کی طرف وغیرہ پھنسے ہوئے تھے وہ نکل جائیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے نا منہ کی بدبو اور اس طرح کی بیماریوں سے، اور خاص کر دانتوں کا جو ہے نا ایک بڑا موذی مرض ہے جسے پائریا کہا جاتا ہے، اس سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حفاظت رہے گی. اچھی صحت کے لیے ایک اور بڑا پیارا اور بہترین فارمولا جو حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ کیا ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. جی ہاں، روزہ رکھنا یقیناً یہ عبادت بھی ہے اور انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. وقتاً فوقتاً روزہ رکھنا چاہیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کو اگر آپ دیکھیں گے تو دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں الحمدللہ عز و جل ہزاروں ہزار عاشقان رسول آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو ہر پیر شریف کو یا جمعرات کو الحمدللہ عز و جل روزہ رکھتے ہیں. تو ضرور آپ بھی جو ہے نا روزہ رکھنے کی عادت بنائیے، کیونکہ جسم کے اندر کھا پی کر جو ایکسٹرا فیٹ ہمارا بڑھ جاتا ہے، چربی بڑھ جاتی ہے اور جو ایکسٹرا چیزیں ہو جاتی ہیں وہ بھوکا رہنے کی وجہ سے پورے دن میں
وہ وہاں پر یوٹیلائز ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے انشاء اللہ تبارک و تعالی بندہ جو ہے نا بچا رہے گا. روزے کے آئیے کچھ فائدے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ معدے کی تکالیف یعنی اسٹمک کی جو پرابلمس ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچا رہے گا اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ڈائجسٹیو سسٹم الحمدللہ عز و جل روزے کی وجہ سے بہتر ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ روزے کی وجہ سے شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں یہ اعتدال آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے یعنی ہارٹ اٹیک کا خطرہ جو ہے نا یہ کم ہو جاتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دوران خون میں کمی ہو جاتی ہے اور دل کو آرام پہنچتا ہے، یعنی خون کی جو ایک دوران ہے تو اس کے اندر جو ہے نا اعتدال آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ یہ دل کو آرام پہنچتا ہے. جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ اس سے ہو جاتا ہے. موٹاپے میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اضافی چربی جو ہے نا یہ جسم کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. جی ہاں، روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے تو روزہ دار کے جسم میں دوسروں کی نسبت قوت مدافعت یعنی ریزسٹنس پاور یا امیونٹی پاور کو کہا جائے تو یہ بڑھ جاتا ہے، یہ زیادہ ہو جاتا ہے. آدمی برے خیالات سے الحمدللہ عز و جل روزے کی برکت سے دور رہتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا اور بھی بہت ساری بیماریوں سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے اور فائدے ہوتے ہیں. تندرست رہنے کا نا آپ کو ایک بہترین نسخہ آئیے آپ کو بتاتا ہوں. تندرست رہنے کا ایک بہترین نسخہ حضرت ابن سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گندم کی سوکھی روٹی ادب کے مطابق کھا لے، ٹھیک ہے آپ توجہ کیجئے گا، گندم کی سوکھی روٹی ادب کے ساتھ سوکھی روٹی بھی کھا لے تو اس کو موت کے سوا کوئی بیماری نہیں آ سکتی. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور ادب کیا ہے تو آپ نے فرمایا بھوک لگنے پر کھائے اور پیٹ بھرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو روک لے. تو یہ کھانے کا نا بہترین نسخہ ہے، یہ بہترین ادب ہے کہ کھانا اس وقت کھایا جائے جب بھوک لگی ہے اور کھانا اس وقت روک لیا جائے کہ ابھی 2 نوالے باقی ہوں، یعنی پیٹ میں ابھی 2 نوالے 4 نوالے جگہ باقی ہے تو پھر جو ہے نا کھانا روک لیا جائے. انشاء اللہ تبارک و تعالی یہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی ابن سالم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ جو ہے نا کوئی بیماری اسے نہیں آ سکتی. اس کے علاوہ ایک اور اصول بزرگان دین نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ دنیا میں رہ کر جو ہے نا اپنے پریوار کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کے محبوب کو راضی رکھنا چاہتے ہیں اور خوب عبادت کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولہ بزرگان دین نے اپنایا. یہ عادت اپنا لیجئے. نمبر 1 کم بولنا، نمبر 2 کم سونا اور نمبر 3 کم کھانا. ہاں اگر آپ کم بولنے والے بن جائیں، کم سونے والے بن جائیں اور کم کھانے والے بن جائیں، بہت ساری پرابلمس الحمدللہ عز و جل یہ ہماری سالو ہو جاتی ہیں. لیکن پیٹ بھر کر کھانے کی جو آفتیں ہیں نا وہ آفتیں بھی ہمارے بزرگوں نے بیان کی. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانے کی جو ہے نا 6 آفتیں ہیں. نمبر 1 مناجات خداوندی سے محرومی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری نہیں کر پاتا بندہ. نمبر 2 علم و حکمت کی حفاظت میں مشکلات. نمبر 3 مخلوق پر شفقت سے دوری، کیونکہ شکم سیر سمجھتا ہے سبھی کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور وہ شفقت کسی پر نہیں کرتا، ہمدردی اس کے اندر نہیں رہتی اور مسکینوں اور بھوکوں کی جو ہے نا یہ ہمدردی کم ہو جاتی ہے. اور چوتھا یہ کہ عبادت جو ہے نا بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے. اور 5واں خواہشات کا ہجوم ہو جاتا ہے. اور 6واں یہ ہے کہ نمازی جو ہے نا نماز کے وقت میں مساجد کی طرف جاتے ہیں اور زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا یہ واش روم کے چکر لگا رہا ہوتا ہے. FGN چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ ایسا کریں کہ روزانہ 45 منٹس کا ایک شیڈیول اپنے جو ہے نا روٹین میں شامل کر لیں اور واکنگ والا جو ہے نا یہ انداز ہونا چاہیے. ہاتھ میں تسبیح لے لیجئے گا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اس میں کچھ چیزوں کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے جو ہے نا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے اگر آپ مرید یا طالب ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے جو ہے نا شجرہ شریف لے لیجئے، اس میں بہت سارے وظائف بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ روزانہ 45 منٹ جو ہے نا واکنگ کا انداز یہ اختیار کر لیں، اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ جاگنگ کے انداز میں بھی آ جائیں اور ذکر خدا کرتے رہیں۔ ذکر بھی ہوگا، واکنگ ہوگی، جاگنگ ہوگی۔ 15 منٹ جو ہے نا تیز تیز قدم چلیں، 15 منٹ تھوڑا سا نارمل چلیں، 15 منٹ پھر تیز تیز قدم چلیں۔ تیز قدم چلنے میں جو ہے نا یہ تھوڑا سا خیال رکھا جائے کہ اتنا تیز قدم چلیں کہ کچھ پسینہ جو ہے نا آپ کے جسم سے نکلے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہوگا، اور اس وجہ سے آپ کی صحت بھی برقرار رہے گی۔ ہاں، ڈاکٹر کے کہنے سے پہلے کہ ڈاکٹر کہے کہ آپ کو واکنگ کرنا پڑے گا روزانہ، تبھی آپ کا بلڈ پریشر لیول رہے گا یا آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی، اس سے پہلے ڈاکٹر کہے امیر اہل سنت کے اس فارمولے پر عمل کر لیجئے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صحت بھی برقرار رہے گی۔ اور آخری بات یہ، دو باتیں عرض کر کے میں اپنے جو ہے نا اس ایپیسوڈ کو مکمل کر لوں، کیونکہ ہمارا ٹائم بھی یہاں مکمل ہونے کو ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے وقت پر نیند کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کے متعلق قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا، پارہ 30 سورہ نبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یعنی اور تمہاری نیند کو آرام کیا، یعنی تمہارے جسموں کے لیے، تاکہ اس سے کوفت اور تکان دور ہو اور تمہیں راحت حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ بندہ جب تھوڑا سا سو جاتا ہے اور جتنے گھنٹے اسے نیند چاہیے اتنے گھنٹے اگر منیمم نیند کر لیتا ہے تو پھر ریفریش ہو کر کے بالکل بہترین انداز میں فریش ہو کر وہ دوبارہ اپنے کام کاج کی طرف اڑ جاتا ہے، اپنے رب کی عبادت اور اس کی لو کی طرف لگ جاتا ہے۔ تو نیند کا ہونا ضروری۔ اس کے علاوہ آخری جو بات آپ کو عرض کرنی تھی وہ یہ، جو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے۔ جی ہاں، سفر کے ذریعے کیا ہوتا ہے تو آب و ہوا تبدیل ہو جاتی ہے، پانی تبدیل ہوتا ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کا پانی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا انسان کی بہت ساری بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ اور آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، لوگ جو ہے نا جہاں ہریالی ہوتی ہے اور جیسے ایک جنگل والا علاقہ ہوتا ہے، کچھ ریزورٹس ہوتے ہیں، سمندر کے قریب والے علاقے ہوتے ہیں، تو یہاں لوگ گھومنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ ایک تازی اور ٹھنڈی آب و ہوا کے لیے، اور پھر جو ہے نا صحت کو برقرار رکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ تو سفر کے متعلق اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ سفر کرو تندرست ہو جاؤ گے۔ تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی انڈیا کا الحمدللہ عز و جل ایک بڑا ہی پیارا ڈپارٹمنٹ ہے، قافلہ ڈپارٹمنٹ، جو 3 دن 12 دن 1 ماہ 12 ماہ کے قافلے الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر پورے ملک عزیز ہندوستان کے الگ الگ اسٹیٹس میں، الگ الگ تاریخوں میں، بلکہ کئی علاقے تو ہمارے ایسے ہیں کہ جہاں ہر جمعہ قافلہ راہ خدا میں یہ سفر ہوتا ہے۔ تو راہ خدا میں آپ سفر کیجئے، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیجئے، اور اس نیتوں کے ساتھ کہ اس حدیث پاک پر بھی عمل ہو، تاکہ اللہ پاک مجھے صحت کی نعمت سے نوازے، میری صحت کے اندر جو ہے نا اور اچھی تندرستی آ جائے۔ مزید اس کے علاوہ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے سفر کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سیکھنے کے ارادے سے دعوت اسلامی انڈیا کے قافلوں میں سفر کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین بھی حاصل ہوگا، رب کی عبادت بھی ہوتی رہے گی، ذکر خدا بھی ہوتا رہے گا، اللہ پاک کے محبوب کی ثنا خوانی بھی ہوتی رہے گی، درود و سلام بھی ہوتا رہے گا، اور پھر مختلف علاقوں میں سفر کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل صحت بھی ہماری برقرار رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری سانس تک صحت و تندرستی کے ساتھ نیکیوں والی طویل عمر نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل اور ہمارا یہ پروگرام کنٹینیو دیکھتے رہیے اور عمل کی ضرور کوشش کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم۔ جب ملے مٹی کے ذرے اینٹیں بن جاتے ہیں وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ، جب دیوار